Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chapter 23, The Concept of Jihad in Islam. جہاد کا کانسیپٹ اسلام میں ترمذی اور داؤد شریف کے اندر یہ حدیث آئی ہے اور اس کا مفہوم ہے He who dies while defending his property is a martyr. وہ شخص جو اپنے مال کی حفاظت کے لیے کہ دفاع کے لیے لڑتا لڑتا مارا گیا وہ شہید ہے. He who dies in defense of his own life is a martyr. جو اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے سیلف ڈیفense کے لیے لڑتا رہا اور اس کے دوران مارا گیا وہ شہید ہے. And he who dies in defense of his faith is a martyr. وہ جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اس کے دفاع میں لڑتا رہا اور مارا گیا وہ شہید ہو گیا. And he who dies in defense of his family is a martyr. اور جو شخص اپنے خاندان اپنے گھر والوں کے دفاع کے لیے لڑتا ہوا مارا گیا وہ شہید ہو گیا. Introduction. The term jihad is among the most misunderstood and misused concepts in both the Muslim and non-Muslim world. مسلم اور غیر مسلم دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ لفظ جس کو کہ نہیں سمجھا گیا یا غلط سمجھا گیا ہے وہ جہاد کا لفظ ہے. Its distortion has led to confusion, abuse and deviation from its noble intent. اس لفظ کو اور اس کے معنی کو جب بگاڑا گیا ہے تو اس سے کنفیوژن پیدا ہوئی ہے، اس سے اس کا غلط استعمال شروع ہوا ہے اور اس سے ڈیویشن شروع ہوئی ہے، یعنی کہ راہ راست سے لوگ ہٹ گئے ہیں، حالانکہ اس کا جو مقصد ہے وہ بڑا مقدس ہے. This chapter seeks to clarify what jihad means in its pure Islamic context. اسلامی پس منظر کے اندر جہاد کے جو اصل معنی ہیں وہ اس چیپٹر میں بیان کیے جائیں گے. Grounded in the Quran, Hadith and the life of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو جہاد کا جو کانسیپٹ ہے اس کانسیپٹ کو قرآن سے، حدیث سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت کیا جائے گا کہ جہاد کے اصل معنی کیا ہیں. جہاد از ناٹ نیشنلزم اور ریونج. جہاد نہ تو قومیت پرستی ہے نہ ہی بدلہ ہے. In today's world, the word jihad is often used to describe any form of resistance against oppression or occupation. آج کی دنیا میں کسی بھی قسم کی جو ریزسٹنس ہوتی ہے، چاہے وہ ظلم کے خلاف ہو یا وہ قبضے کے خلاف ہو، یعنی کسی اور ملک نے اگر آپ کے ملک پہ قبضہ کر لیا تو اس کے خلاف اگر سٹرگل ہے تو اس کو بھی جہاد کا نام دے دیا جاتا ہے. While self-defense and resistance against aggression are noble and even necessary actions, they do not always fulfill the complete and ideal criteria of jihad as outlined in Islam. اپنے دفاع کے طور پہ لڑنا یا ریزسٹ کرنا کسی بھی ظلم کو، کسی بھی زیادتی کو، یہ بڑا مقدس کام ہے، بڑا مقدس فریضہ ہے اور یہ بڑا ضروری ہے. اس کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر ہر دفعہ یا ہر جگہ کے اوپر یا ہر تناظر میں اس کو آپ جہاد کا وہ درجہ نہیں دے سکتے جو کہ آئیڈیل، جو اسلامی نظریے کے مطابق جس کو جہاد کہا جاتا ہے اس کو وہ درجہ نہیں دیا جا سکتا. According to Sira, the Prophet sallallahu alaihi wasallam never declared war for land, revenge or tribal pride. آپ سیرت کو اٹھا کے دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس بات کے لیے جنگ جو ہے وہ اس کا اعلان نہیں کیا کہ انہوں نے کسی علاقے پہ قبضہ کرنا تھا، زمین پہ قبضہ کرنا تھا یا بدلہ لینا تھا یا پھر قبیلے کے فخر کے لیے، قبائلی فخر کے لیے جنگ کرنی تھی. ایسا ہرگز نہیں تھا. Before the establishment of the Islamic State in Medina, the Quraysh tolerated religious differences to some extent. یعنی اسلام کے
کا جو نظام ہے جب مدینہ میں نافذ نہیں ہوا تھا تو قریش نے کسی حد تک برداشت کیا ہوا تھا مسلمانوں کو، یعنی کہ وہ مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی تو کر رہے تھے، ان کو ٹارچر کر رہے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے پرانے جو دین ہے، جو بت پرستی ہے، جو قریش کا مذہب ہے، اس کے اوپر واپس آ جائیں، ٹھیک ہے۔ مگر وہ ان کے خلاف جنگ نہیں اس طرح سے کر رہے تھے، یعنی کہ بہرحال جو مسلمان تھے مکہ کے اندر وہ شہری تو وہ تھے، ٹھیک ہے، تو ان کو تنگ ضرور کیا جا رہا تھا اور ان کو مار پیٹ بھی ہو رہی تھی، مگر اس طرح سے قتل و غارت گری کھلم کھلا وہ نہیں ہو رہی تھی۔ Although they resorted to mockery, social boycott, torture and even assassination attempts، ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعوذ باللہ من ذالک قاتلانہ حملہ بھی ہوا، آپ کا اور مسلمانوں کا مذاق اڑایا گیا، سوشل بائیکاٹ بھی ہوا، 3 سال تک شب ابی طالب کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہر قسم کا اکنامک بائیکاٹ ہوا، ان سے پابندی لگا دی گئی کہ وہ کوئی لین دین نہیں کر سکتے، کوئی نہ ان کو اپنا مال بیچے نہ ان سے خریدے، اور کافی فاقہ اور بھوک اور اس قسم کا انتظام معاملات تھا مسلمانوں کے ساتھ، بڑے مشکل حالات تھے۔ What truly triggered full-scale military confrontation was the emergence of Islam as a governing system in Medina۔ لیکن جو مکہ والوں نے کھلم کھلا جو جنگ کی ہے، مسلح جنگ جس کو کہتے ہیں، وہ تب ہوئی ہے جب مدینہ کے اندر اسلام جو ہے وہ ایک نظام کی حیثیت سے، ایک سیاسی نظام کی حیثیت سے قائم ہوا۔ The Quraysh feared the political and ideological threat posed by a new system rooted in divine law۔ قریش والوں کو اس بات کا خوف اور ڈر پیدا ہو گیا کہ یہ جو ایک نیا نظام ہے جو کہ سیاسی بھی ہے، نظریاتی بھی ہے، اور جو کہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر، الہیت کے اوپر قائم ہے، اور اللہ کی وحدانیت کے اوپر یہ نظام قائم ہے، تو یہ نظام جو ہے وہ ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہا تھا۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was offered wealth, leadership and marriage by the Quraysh in exchange for abandoning his mission۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعوت دی گئی تھی کہ وہ جتنا مرضی مال لینا چاہیں ان کو سارا مال دے دیا جائے گا، اگر وہ حکومت چاہیں تو ان کو حکومت دی جائے گی، اگر وہ کسی عورت سے شادی کرنا چاہیں تو کسی بھی عورت سے جس کی طرف بھی وہ اشارہ کریں ان کا نکاح کر دیا جائے گا، مگر اس کے بدلے ان کو اپنا جو مشن ہے، اپنا مقصد ہے، وہ چھوڑنا پڑے گا۔ He rejected all offers saying، انہوں نے تمام کی تمام جو ان کی جو دعوت تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور یہ فرمایا جس کا مفہوم ہے even if they place the sun in my right hand and the moon in my left, I will not abandon this mission until it is fulfilled or I perish۔ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ کے اوپر سورج کو رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں، تب بھی میں اپنے مقصد کو نہیں چھوڑوں گا، یا تو یہ مقصد پورا ہوگا یا میں اس مقصد کے لیے کوشش کرتے کرتے ختم ہو جاؤں گا۔ یہ ابن ہشام کی جو لکھی ہوئی سیرت ہے، سیرت النبی، اس کے اندر یہ بات آئی ہے، اور بھی سیرتوں کے اندر یہ آئی ہوگی۔ This clarifies that Quraysh's objections was not theological alone, it was political and systematic۔ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قریش کا جو اعتراض ہے وہ صرف مذہبی اعتبار سے نہیں تھا، یعنی کہ وہ صرف عقائد اور عقائد کے عقیدہ اور کے اوپر نہیں تھا، بلکہ ان کا جو اعتراض تھا وہ اس میں وہ سیاسی بھی تھا اور نظامی بھی تھا۔ اسٹرکچرل جہاد ریکوائرز این اسلامک سسٹم۔ جو حقیقی معنوں میں جو جہاد ہے اس کے لیے اسلام کا نظام ہونا یہ ضروری ہے۔ ٹرو جہاد ان اٹس کمپلیٹ آئیڈیالوجیکل فارم،
is not simply the act of fighting. جو سچے معنوں میں جہاد ہے، جو نظریاتی طور کے اوپر واقعتاً جہاد کہلاتا ہے، وہ صرف اور صرف لڑائی نہیں ہے، اس کو آپ لڑائی نہیں کہتے. اٹ از دا ڈیفینس اور ایکسپینشن آف این اسٹیبلش اسلامک سسٹم. یہ ایک اسلامی نظام کے دفاع یا پھر اس کی جو توسیع ہے دوسرے علاقوں تک اس کو پھیلانے کا جو کام ہے، کہ اس کے اندر جہاد شامل ہے. A state governed by divine principles. ایک ایسی ریاست جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اس کا نظام چل رہا ہو. Without such a system in place, military action, no matter how sincere, does not meet the full criteria of ideological jihad. کسی بھی ایسے نظام کے قیام کے بغیر جو کہ شریعت پہ مبنی ہو، دین اسلام پہ مبنی ہو، اس کے بغیر ملٹری ایکشن کرنا، فوج کشی کرنا، چاہے اس میں جتنا مرضی اخلاص ہو، وہ جہاد نہیں کہلاتا. وہ جہاد کی جو شرائط ہیں ان کو پورا نہیں کرتا. جہاد کے لیے سب سے پہلے اسلامی ریاست کا قیام ضروری ہے. جس طرح سے مکہ والوں نے اس وقت تک جہاد نہیں کیا جب تک مدینہ کے اندر ہجرت کر کے انہوں نے اپنا اسلامی نظام قائم نہیں کیا. جب تک وہ نظام قائم نہیں کیا اس وقت تک انہوں نے کوئی بھی ملٹری ایکشن نہیں کیا. This does not undermine the struggles of Palestinians or oppressed Muslims elsewhere who are defending their homes, lives and dignity as per the Hadith. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو فلسطینی جو ہیں وہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور اس ظلم کا وہ جواب دے رہے ہیں یا ریزسٹ کر رہے ہیں، یا جدھر کہیں پہ بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور مسلمان اپنا دفاع کر رہے ہیں اپنے گھروں کا، تو ان کی اس کوشش کو جو ہے نیچا نہیں دکھایا جا رہا. ٹھیک ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، شروع میں حدیث جس طرح سے کوٹ کی گئی کہ جو شخص اپنی پراپرٹی کو اپنے مال کے لیے، اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے لڑتا ہوا مارا گیا تو وہ شہید ہے. These are categorized under self-defense and are highly honored. یعنی یہ جتنی بھی جد و جہدیں آج دنیا میں ہو رہی ہیں مسلمانوں پہ، جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اور وہ اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں، وہ ان کا دفاع تو کہہ سکتے ہیں آپ کہ وہ دفاعی عمل ہو رہا ہے. However, jihad as a structured Islamic duty, the way it was practiced by the Prophet sallallahu alaihi wasallam and Khulafai Rashidun, requires an Islamic system to defend. مگر جہاد جو کہ ایک نظام کے تحت ایک عمل درآمد ہونے والا فرض ہے اسلام کے اندر، یہ جو عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جس طرح سے اس کو پریکٹس کیا جاتا تھا ان کے دور میں، یا خلفائے راشدین کے دور میں جس طرح سے اس کو اوپر عمل درآمد ہوا کرتا تھا، اس کے لیے ایک اسلامی نظام کی ضرورت ہے جس کا دفاع کے لیے آپ نے لڑنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ اس کو بلند ہونا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جو نظام ہے اس کا بلند ہونا، اس کا دفاع اور اس کی توسیع، اس کے لیے جہاد اصل جہاد ہے. اور وہ ریاست کے زیر، اسلامی ریاست کے زیر تحت ہو. انفرادی طور پہ کوئی جماعت یا کوئی فرد جو ہے اگر کوئی بھی قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے یا کوئی اقدام کرتا ہے تو وہ جہاد نہیں کہلائے گا. Hence we must distinguish between self-defense, دفاعی قتال، justifiable and noble, and ideological jihad requires the presence of a system built upon Quran and Sunnah. نظریاتی طور کے اوپر جو جہاد کے اصل معنی ہیں اس کے تحت جہاد کو کرنا، اور اپنی پراپرٹی کا یا اپنے گھر والوں کا، اپنے خاندان کا، اپنے علاقے کا دفاع کرنا، ان دونوں باتوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے. Meccan blueprint, education before struggle. Before the Prophet sallallahu alaihi wasallam engaged in any physical battle, he spent 13 years in Makkah building belief, character and a small community.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی جو جنگ ہے اس کو اختیار کرنے سے پہلے، یعنی جہاد کے شروع کرنے سے پہلے 13 سال مکہ کے اندر ایمان کی محنت کی، کردار سازی کی محنت کی، اور اپنے ارد گرد ایک جماعت بنائی، صحابہ کی جماعت بنائی، کمیونٹی بنائی۔ It was only after the Islamic State in Medina was formed that defensive jihad began. یعنی جب مدینہ کے اندر پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی تو اس کے بعد جو جہاد ہے اس کا آغاز ہوا۔ This teaches us a vital lesson. یہ ہمیں ایک بڑا اہم سبق دیتا ہے۔ Islamic education, unity, spiritual reform and system building must precede any armed struggle. یعنی کہ سب سے پہلے اسلام کی تعلیم و تربیت، اس کو آپ دعوت کا کام بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اتحاد، یعنی کہ جن لوگوں کے ذریعے سے نظام کو تبدیل کرنا ہے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ متحد کرنا، جو کریٹو مائنورٹی ہے۔ اسپریچول ریفارم، اسی طرح ان کی جو روحانی تربیت ہے ساتھ ساتھ وہ بھی ہو۔ اور اس کے بعد سسٹم بلڈنگ، یعنی نظام کو قائم کرنا ضروری ہے۔ جہاد سے پہلے اسلامی نظام کا قیام یہ ضروری ہے، اور اسلامی نظام کا قیام جو ہے وہ انٹلیکچول لیول کے اوپر ہوگا، ایجوکیشن کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے، جماعت بنا کر ہوگا، انٹلیکچولز کی جماعت بنا کر ہوگا، اور وہ انٹلیکچولز عوام کو سوشل ویلفیئر کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تاکہ عوام کا ٹرسٹ ان پہ بلڈ اپ ہو۔ اسی طرح سے وہ ایجوکیشن کے ذریعے سے دعوت کا کام کریں گے تاکہ انٹلیکچولز ان کی بات کو سنیں اور اس کے مطابق ایک نیریٹو بلڈ ہو، وہ ریئیکٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ ایک خاص حد تک یہ جدوجہد ہوگی، محنت ہوگی، کوشش ہوگی، جماعت تیار ہوگی، اس کے اندر وہ خصوصیات ہوں گی جو فیوچر میں لیڈر بننے کے لیے جو ضروری کوالٹیز ہیں وہ اس جماعت کے لوگ ممبرز میں آئیں گی۔ اس کے بعد عوامی تحریک چلے گی، اور عوامی تحریک کے نتیجے میں ریاست کے اوپر پریشر ہوگا، جو پرانی رجیم ہے اس کے اوپر پریشر بلڈ اپ ہوگا، اور وہ پریشر میں آ کر پھر رجیم چینج کے اوپر مجبور ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے ایران کے اندر جو انقلاب ہے نان وائلنس کے ذریعے سے آیا تھا اور رجیم چینج ہوئی تھی، تو یہاں پہ بھی رجیم چینج کے لیے عوامی جو تحریک ہے وہ ضروری ہے، مگر اس سے پہلے ایک ایسی جماعت کا تیار ہونا جو اسلامی تعلیمات کے اوپر پوری اترتی ہو، ٹھیک ہے، جس کی تربیت ہوئی ہو، جس کے اندر استقامت ہو، اور جو ڈٹرمنڈ ہو کہ نظام کو تبدیل کرنا ہے، وہ پہلے سب سے پہلے قائم ہو، وہ مثالیں قائم ہوں، اور ان مثالوں کو پھر وہ انسپائر کریں عام عوام کو جن کو اس جماعت نے نفع پہنچایا ہو، اور پھر اس انسپریشن کے بعد وہ تحریک چلے نان وائلنس کی، اور پھر اس سے رجیم چینج ہو، اور اسلامی ریاست کا قیام ایک دفعہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر صحیح معنوں میں اسٹیٹ کی طرف سے جو حکم آئے گا اور وہ جو جہاد ہوگا وہ پھر اصل جہاد ہوگا۔ Without these, battle risks becoming just another form of tribalism, nationalism اور reactionary violence. یعنی کہ نظام اسلام کے بغیر، اسلامی نظام کے بغیر جہاد جو ہے وہ فساد بن کے رہ جائے گا، وہ یا تو قبائلیت پرستی کے اوپر آ جائے گا، یا پھر وہ قومیت پرستی کے اوپر آ جائے گا، یا پھر وہ ریئیکشنری وائلنس ہوگا، یعنی مسلمان رد عمل کے طور پہ غصہ دکھا رہے ہیں نہ کہ سمجھداری کے ساتھ کام لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ والا معاملہ ہوگا۔ پیورٹی آف انٹینشن the heart of jihad. Abu Musa reported, a man came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and said, a man fights for pride. یعنی ایک شخص آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص
وہ تکبر کے لیے لڑتا ہے، غرور کے لیے لڑتا ہے، فخر کے لیے لڑتا ہے. another fights for bravery، اور کوئی دوسرا شخص جو ہے بہادری کے لیے لڑتا ہے. and another fights for showing off، اور تیسرا شخص جو ہے وہ شو بازی کے لیے لڑتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کو بہادر سمجھیں. وچ آف دیز از ان دی کاز آف اللہ، ان تینوں میں سے کون سا راستہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، یعنی اللہ کے لیے وہ جہاد کہلائے گا. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس کا مفہوم ہے he who fights so that the word of Allah is supreme is in the cause of Allah، وہ شخص جو اس لیے لڑے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا نام بلند ہو، وہ شخص ہے جو کہ اللہ کے لیے جہاد کر رہا ہے. This hadith makes it clear، یہ بات اس بات کو واضح کرتی ہے، یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے. انٹینشن ڈیفائنز دا نیچر آف جہاد، یعنی نیت جو ہے وہ جہاد کے بارے میں بتائے گی کہ جہاد اصل میں کیا ہے، کیا صحیح معنوں میں صحیح کرائٹیریا پہ اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا. فائٹنگ فار لینڈ، ریونج اور آئیڈینٹی ڈز ناٹ کوالیفائی ایز جہاد فی سبیل اللہ، یعنی کہ علاقے کے لیے لڑنا، بدلے کے لیے لڑنا، یا کسی خاص یعنی مقام کو حاصل کرنے کے لیے، سوشل سٹیٹس، شناخت حاصل کر اپنے آپ کو منوانے کے لیے جہاد کرنا، لڑائی کرنا، وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے. اونلی فائٹنگ ٹو اسٹیبلش اور پروٹیکٹ دا ڈیوائن آرڈر کوالیفائز، یعنی کہ صرف اور صرف اسلامی نظام کے دفاع یا اس کی توسیع کے لیے جو لڑنا ہے وہ حقیقی معنوں میں جہاد ہوگا. اور قرآن میں لکھا ہے اینڈ پریپیئر اگینسٹ دیم واٹ ایور یو آر ایبل آف پاور، یعنی کہ اللہ کے اپنی قوت کو عروج کے اوپر لے کر جاؤ، جو بھی تمہارے پاس طاقت ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو عروج پہ لے کے جاؤ. ایون دس ورس واز ریویلڈ وین دا اسلامک اسٹیٹ واز اسٹیبلش، یعنی یہ آیت بھی اس وقت نازل ہوئی تھی جب مدینہ میں اسلامی ریاست کا قیام ہو چکا تھا. شوئنگ دیٹ پریپریشن از اسٹریٹجک ناٹ امپلسو، یعنی کہ جہاد سے پہلے جہاد کی تیاری کرنا یہ بڑا ضروری ہے، وہ شرائط اور وہ لوازمات کا پورا ہونا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے. Theomatocracy and the path to jihad. In the proposed theomatocratic model, the focus is on non-violent education, social reform and system building. یعنی نظام اہلیت جو ہے اس کا جو ماڈل ہے وہ یہ پیشکش کرتا ہے کہ ایک نان وائلنس کی جو تحریک ہے، جو تعلیمی تحریک ہے، اس کے بعد معاشرتی طور پہ ریفارم ہے، سسٹم بلڈنگ ہے، اس کی طرف جو دینی جو جماعتیں ہیں جو دین کا نفاذ چاہتی ہیں وہ اس راستے کو اختیار کریں، یعنی سوشل ویلفیئر کے ذریعے سے عوام کے دلوں کو جیتیں. ٹھیک ہے، اپنے انتظامی امور میں مہارت حاصل کریں، ایجوکیشن حاصل کریں، دین کی بھی اور دنیا کی بھی. Only when an Islamic state is formed through public consensus, education and peaceful means can the complete ideological jihad be considered. Until then the movement must focus on، یعنی جب تک آپ تعلیم کے ذریعے سے عوام کی جو رائے عامہ ہے اس کو تبدیل نہیں کرتے، اور جب اکثریت یہ نہیں جب تک چاہتی کہ وہ اسلام کا نظام ہو، ٹھیک ہے، اور پھر امن کے راستے کو اختیار کر کے جب ہم اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس کے قیام کے بعد اگر جہاد کیا جائے گا تو وہ اصل میں حقیقی معنوں میں جہاد کہلائے گا. جب تک اسلام کا نظام جو ہے اس کا قیام نہیں ہو جاتا تب تک عوام کی جو تعلیم و تربیت ہے اس کے اوپر توجہ دینا، اپنے نظریات کو درست سمت کی طرف رکھنا، ٹھیک ہے، مسلمانوں میں، ایمان والوں میں ایک اتحاد کا قیام، اس کو قائم کرنا. فارمنگ اے پارٹی روٹیڈ ان جسٹس اینڈ ٹرانسپیرنسی، ایک ایسی جماعت تیار کرنا کہ جس کا جو عدل و انصاف کے اوپر قائم ہو اور
جس کا جو نظام ہے وہ شفاف ہو، کسی قسم کی بے ایمانی اور چور بازاری نہ ہو. پریپیئرنگ اے نیو جنریشن آف ویژنری لیڈرز، ایک ایسی نسل تیار کی جائے جو کہ ویژنری لیڈرز پہ مبنی ہو. پروٹیکٹنگ فریڈم آف اسلامک پریکٹس ویئر مسلمز آر مائنورٹیز. ٹھیک ہے، تو جب ہم اس راستے کو اختیار کریں گے، تعلیم و تربیت کے راستے کو، اور سب سے پہلے نظام کی تبدیلی کو اختیار کریں گے، تو پھر صحیح معنوں میں جہاد کے لیے جو بنیادیں ہیں وہ قائم ہوں گی، وہ کرائٹیریا قائم ہوگا، وہ شرائط جو ہیں ان کے اوپر ہم اتریں گے، جس کے تحت ریاست، اسلامی ریاست کے زیر نگرانی جو جہاد ہے وہ اصل جہاد ہے. ٹھیک ہے، اس کانسیپٹ کی اگر آپ خلاف ورزی کوئی کرتا ہے تو پھر جو اس وقت جو موجودہ دہشت گردی ہے اور جو ہماری جتنی بھی جہادی تنظیمیں ہیں جن کی نیت کے اوپر شک نہیں کیا جا سکتا، مگر جو گلوبل جو سپر پاورز ہیں، جو میجر طاقتیں ہیں دنیا میں، ان کے ہاتھوں وہ کھیلی جا رہی ہیں، اور ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، مگر اس قربانی کا جو فائدہ ہے وہ کوئی اور اٹھا رہا ہے. تو اس چیز کو آپ جہاد نہیں کہہ سکتے. جہاد کے لیے سب سے پہلے اسلام کے نظام کو قائم کرنا یہ ضروری ہے. کنکلوژن: جہاد ان اسلام از ناٹ ایموشنل ریٹیلیشن اور نیشنلسٹ وارفیئر. اسلام کے نزدیک جہاد نہ تو جذباتی کوئی رد عمل ہے اور نہ ہی قومیت پرستی کے بنیاد کے اوپر جنگ ہے. اٹ از اے ڈیپلی ایتھیکل سسٹمیٹک رسپانسبلٹی، بلکہ یہ ایک اخلاقی طور کے اوپر ایک نظام کی ذمہ داری ہے، ایک نظام کے اوپر مبنی ایک ایسی ذمہ داری ہے. meant to protect and advance the cause of divine justice on earth، جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے انصاف کے نظام کو قائم کرنا اس زمین کے اوپر وہ ہے. وداؤٹ این اسلامک سسٹم ون کی ناٹ ڈیفینڈ اٹ. اسلامی نظام کے بغیر کوئی بھی شخص اس نظام کے دفاع جو ہے وہ نہیں کر سکتا. تو یعنی اس کا سب سے پہلے تو نظام ضروری ہے، جس کے رد عمل میں کفار اس کو ختم کرنے کے لیے حملہ آور ہوں گے، جس کے نتیجے میں آپ کو جہاد جو ہے وہ کرنا ضروری ہوگا. Therefore, the priority is education, mass awakening and non-violent mobilization. لہذا سب سے پہلی جو ترجیح ہے وہ اس بات کی ہے کہ تعلیم و تربیت کے ذریعے اکثریت کی تربیت کی جائے، عوام کو جگایا جائے، خواب غفلت سے جگایا جائے، اور ایک نان وائلنس کے ذریعے سے ایک تحریک اٹھائی جائے نظام کو تبدیل کرنے کی. Only then can jihad be exercised in its ideal ideological form as a defense and expression of a divinely ordained order, not as reactionary violence. یعنی کہ جب اسلام کا جو نظام ہے جب وہ قائم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد اس کے دفاع اور اس کی توسیع کے لیے جو جہاد ہے وہ اصل جہاد ہوگا. This distinction is not to diminish the heroism of those defending their homes. یہ فرق واضح کرنا، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں ان کی جو ان کی جو قربانیاں ہیں ان کو نیچا دکھانا، ایسا ہرگز نہیں ہے. بٹ ٹو ایلیویٹ دا انڈرسٹینڈنگ آف جہاد ٹو واٹ اسلام ایکچولی کمانڈس. اگر جہاد کی جو سوجھ بوجھ ہے، سمجھ ہے، اس کو کلیئر اور واضح کرنا کہ اسلام کے نزدیک صحیح معنوں میں جہاد کیا ہے. اینڈ دیٹ کمانڈ بگنس وتھ پریپریشن ناٹ پرووکیشن. یعنی اس جہاد کی جو تیاری ہے، اس کا جو آغاز ہے وہ تیاری کے ساتھ ہوتا ہے، نہ کہ رد عمل کے طور کے اوپر ہوتا ہے. بغیر تیاری کے انسان میدان میں کود پڑے اور بغیر کسی مقصد کے، صحیح مقصد کے کود پڑے، بغیر کسی ریاستی پلیٹ فارم کے اس کو کود پڑے، ایک انفرادی طور پہ جماعت کی صورت میں یا خود ایک فرد واحد کی صورت میں، وہ اصل جہاد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، لہٰذا
1980 کے اندر جو چیز ہوئی تھی کہ افغانستان اور سوویت یونین کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اور اس کو جہاد کا نام دے دیا گیا تھا، اور اس میں ہمارے بہت سے نوجوان جو ہیں ان کے جذبات کو ابھارا گیا اور انہوں نے اپنی قربانیاں دی، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کو چھوڑ دیا ان نوجوانوں کو چھوڑ دیا گیا، اور پھر اس کے نتیجے میں آج جو ملک جو ہے وہ حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے دہشت گردی کا جو شکار ہے، کہ آپ نے قبائلی علاقوں میں ایک اگریشن کی پالیسی اپنائی امریکہ کے کہنے کے اوپر، اور ان لوگوں کو چھیڑا جو لوگ آپ کے کبھی ہیرو ہوا کرتے تھے یا جن کو آپ ہیرو قرار دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب انہی لوگوں کو آپ نے اپنا دشمن بنا دیا اپنی پالیسیوں کی وجہ سے، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ فساد جو ہے وہ برپا ہوا، اور اس کے نتیجے میں عوام جو ہے وہ خوار ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو بات ہے یہ شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ جہاد کے کانسیپٹ کو نہ سمجھنے سے یہ بات شروع ہوئی ہے۔ لہٰذا جب تک اسلام کا نظام قائم نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی بھی جہاد صحیح معنوں میں جہاد نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی پریورٹی اسلامی نظام ہے، اور اسلامی نظام کیسے قائم ہوگا؟ اس کے لیے تعلیم و تربیت ہے، سوشل ویلفیئر ہے، عوام کے دلوں کو جیتنا ہے، ایجوکیشن ہے، اپنے اندر ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز پیدا کرنا ہے، لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کرنا ہے، ایک ایسی جماعت کو تیار کرنا ہے جو باشعور بھی ہو، دیندار بھی ہو، ایمانت دار بھی ہو، مخلص بھی ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد وہ پرامن طریقے سے عوامی تحریک چلائے، اور پھر رجیم چینج ہو اور اسلامی نظام کا قیام ہو، تو اس کے بعد جہاد جو ہے اسلامی نظام کے تحت، اسلامی ریاست کے تحت، وہ حقیقی معنوں میں جہاد ہوگا۔